دینا چاہیے ان کے جرم کے مطابق. جب ہم قرآن مجید پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالی کم سے کم 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور, خون, خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا کھانا. جس کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے خدا کے علاوہ, وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ہندو دھرم کی کتابیں, اس میں بھی لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 5 شلوکا نمبر 19 میں, اس میں لکھا ہے کہ برہمن سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, خنزیر نہیں کھانا چاہیے, اس کے لیے حرام ہے. وشنو سوترا میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں, اگر کوئی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے, سور کا گوشت بیچتا ہے, اس کا ہاتھ یا الٹے پیر کاٹنا چاہیے. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنا چاہیے. ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے وشنو سوترا میں پاٹھ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں, اگر کوئی سور کا گوشت خنزیر بیچتا ہے اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنا چاہیے. اسلام میں مرد اور عورت کے لیے حجاب کے بارے میں لکھا ہے. اسلام میں مرد اور عورت کو حجاب کرنا چاہیے. اس کا ذکر ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں, اور کئی جگہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے, اور قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے. مختصراً سے اس کے 6 نقطے ہیں حجاب کے. نمبر 1 وہ ہے سطر, ایکسٹینڈ. آدمی کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتی ہے, اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ ہے سطر عورتوں کے لیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے سیم ہے, یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, دوسرا نقطہ, کپڑے جو پہنے جاتے ہیں وہ پتلے نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ کپڑے کے تھرو دیکھ سکیں. تیسرا, کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا ڈھانچہ دکھے. پہلے کے علاوہ باقی 5 نقطے آدمی اور عورت کے لیے یکساں ہے. چوتھا نقطہ کہ کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کر سکے. It should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. 5واں نقطہ, دوسرے مذاہب کے نشانی والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ, دوسرے جنس کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کو حجاب کے بارے میں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے, الحمدللہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ویسا لکھا ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 33 منترا نمبر 19 میں لکھا ہے, اے عورت, برہما نے تجھے عورت بنایا ہے, اسی لیے نظر کو نیچی کرو, اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ مت دکھاؤ. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 85 منترا نمبر 30 میں آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. مہاویر چرتر پاٹھ نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے, شری رام کہتے ہیں اپنی بیوی شریمتی سیتا سے, جب پرشورام کو دیکھتے ہیں, شری رام شریمتی سیتا سے کہتے ہیں, پرشورام اپنے بزرگ ہے, آپ
نظر نیچے کرو اور پلوں کو سر پہ ڈھانکو. پٹ دا ویل یور سیلف اینڈ لو یور گیز. جب ہم پرانی کتاب پڑھتے ہیں کوائن ایج کے بارے میں, سکے کے بارے میں, کوائن کے بارے میں آف گپتا ایج, اس میں کئی فوٹو ہے جس پہ دکھایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں سکوں پہ عورتوں کے فوٹو ہوتے تھے اور کئی ہندوستانی عورت, اس بھارت دیش کے عورتیں اپنا سر پلوں سے ڈھکتے تھے اور یہ ویل اور یہ پلو کئی بار کونی تک آتا تھا. آج کی تاریخ میں بھی, آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی گاؤں میں عورتیں سر کو پلوں سے ڈھکتے ہیں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ایک اور ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت کا ذکر کروں گا. اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے. میکسیمم, سب سے زیادہ 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں, او ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے. اس کا صحیح جواب میرے باقی تقریر میں سنیے. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں. کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے؟ آپ میری تقریر سنیے, وومنز رائٹس ان اسلام, خواتین کے حقوق اسلام میں, یا مسکنسیپشن ان اسلام, اسلام کے بارے میں غلط فہمی. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے 1954 سن 1954 میں اسپیشل ہندو میرج ایکٹ میں کہا ہندو مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ نے کہا, ہندو دھرم شاستر نے نہیں. ہندو کتاب میں کہیں بھی نہیں ذکر ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے, کہیں بھی نہیں ذکر ہے. میں طالب علم ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا, تقابل مذاہب کا, کہیں بھی نہیں لکھا ہے. جب ہم رامائن پڑھتے ہیں اس میں تذکرہ ہے شری رام کے والد کا, پتا کا, کنگ دشرتھ, راجا دشرتھ, اس کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں شری کرشن کا ذکر ہے, شری کرشن کے کتنے بیویاں تھی؟ 4, 10, 100, 16,108. جب شری کرشنا کے 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وشنو سوترا میں لکھا ہے پارٹ نمبر 24 میں, منترا نمبر 1 میں, شلوک نمبر 1 میں کہ برہمن 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے؟ آپ میرے باقی تقریریں سنیے. میں تقریر کے انت میں کچھ نقطے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے, بہت اہم ہے, ورنہ تقریر اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ, مکمل نہیں ہوگی. اس دیش کو, ہمارا ملک بھارت, اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا 60 سال پہلے, اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا. آئے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, بٹوارا کرو اور حکومت کرو. اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا, برباد کر دیا ہمارے دیش کو, لوٹ لیا ہمارے دیش کو. یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش کو, اور ہمارے تہذیب, ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا. اسی لیے 19ویں صدی میں, 19ویں صدی کے شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے, مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں, اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے. اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمر. اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے, میکسیمم, سب سے زیادہ 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں, او ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے. اس کا صحیح جواب
میرے باقی تقریر میں سنیے. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں. کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. وومنز رائٹس ان اسلام، خواتین کی حقوق اسلام میں، یا مسکنسیپشن ان اسلام، اسلام کے بارے میں غلط فہمی. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے 1954 سن 1954 میں اسپیشل ہندو میرج ایکٹ میں کہا ہندو مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ نے کہا، ہندو دھرم شاستر نے نہیں. ہندو کتاب میں کہیں بھی نہیں ذکر ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں ذکر ہے. میں طالب علم ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، تقابل مذاہب کا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. جب ہم رامائن پڑھتے ہیں اس میں تذکرہ ہے شری رام کے والد کا، پتا کا، کنگ دشرتھ، راجہ دشرتھ، اس کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں شری کرشن کا ذکر ہے. شری کرشن کے کتنے بیویاں تھی؟ 4، 10، 100، 16,108. جب شری کرشنا کے 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وشنو سوترا میں لکھا ہے پارٹ نمبر 24 میں، منترا نمبر 1 میں، شلوک نمبر 1 میں کہ برہمن 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے؟ آپ میرے باقی تقریریں سنیے. میں تقریر کے انت میں کچھ نقطے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے، بہت اہم ہے، ورنہ تقریر اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ، مکمل نہیں ہوگی. اس دیش کو، ہمارا ملک بھارت، اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا 60 سال پہلے، اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا. آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، بٹوارا کرو اور حکومت کرو. اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا، برباد کر دیا ہمارے دیش کو، لوٹ لیا ہمارے دیش کو. یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش کو، اور ہمارے تہذیب، ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا. اسی لیے 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کے شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے، مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں، اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے. اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمرز. اور سب سے اول اور بہترین ریفارمر بہت فیمس ہے، اس کا نام ہے راجہ رام موہن رائے. راجہ رام موہن رائے کی پیدائش ہے 1772 کی، اور راجہ رام موہن رائے نے مہارت پائی انگریزی زبان میں، پرشین میں اور عربی زبان میں. اور وہ سخت خلاف تھے ستی کے. عورت، بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پیر پہ جب اسے جلایا جاتا ہے، جب اندر جاتی ہے جل جاتی ہے زندہ، اسے کہتے ہیں ستی، اس کے خلاف تھا. راجہ رام موہن رائے نے کوشش کی اپنشد کو پھیلانے کی. انہوں نے کہا کہ اپنشد کے ٹیچنگز ہے جو سکھایا گیا اپنشد میں، اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے. اور وہ سخت خلاف تھے بت پرستی کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی سن 1803 میں، تحفہ الموحدین، ایک کتاب لکھی پرشین میں، تحفہ الموحدین. اس میں لکھا کہ بھگوان خدا ایک ہی ہے، بت پرستی غلط ہے. وہ پولیتھیزم، انیک خدا کے خلاف تھے، خدا صرف ایک تھا. انہوں نے کہا، اور اس کتاب میں لکھا کہ بت پرستی حرام ہے، اوتار غلط ہے، بھگوان اس زمین پہ روپ لے کے نہیں آتا ہے، انسان کا روپ دھارن کر کے نہیں آتا ہے. اور راجہ رام موہن رائے نے لکھا کہ جات پات
کاسٹ سسٹم غلط ہے، اونچ نیچ جات پات غلط ہے. اور انہوں نے قائم کیا ایک ادارہ جس کا نام تھا برہمو سماج. اور برہمو سماج کے ٹرسٹ ڈیٹ میں راجا رام موہن رائے لکھتے ہیں کہ اس ٹرسٹ کے بلڈنگ میں کوئی بھی بت، کوئی بھی اسٹیچو، کوئی بھی اسکلپچر، کوئی بھی کارونگ، کوئی بھی فوٹو، کوئی بھی پینٹنگ اور اس کے جیسی چیز اس بلڈنگ میں نہیں آئیں گے. وہ اتنا خلاف تھے بت پرستی کے. اور برہمو سماج اور پھیلنے لگا اور اس کے کئی شاخے، many offshoots came of برہمو سماج. لیکن جتنے بھی شاخے بنے برہمو سماج کے، ان کے چند نقطے یکساں تھے. نمبر 1، وہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے، بھگوان ایک ہے. they were against polytheism، انیک بھگوان کے خلاف تھے. اس میں لکھا تھا کہ بت پرستی حرام ہے، غلط ہے. اس میں لکھا تھا کہ اوتار جیسی چیز، بھگوان انسان کا روپ دھارن کر کے دھرتی پہ نہیں آتے. کاسٹ سسٹم، جات پات کے خلاف تھے. سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ آپشنل تھا. آپ کو ماننے کا ہے تو مانو، نہیں ماننے کا ہے تو نہیں مانو، پنرجنم میں. راجا رام موہن رائے کے بعد آتے ہیں جسٹس رانا ڈے، بامبے کے تھے. انہوں نے قائم کیا پراتھنا سماج. اور جو برہمو سماج میں سکھایا جاتا تھا اس میں بھی وہی تھا، بھگوان ایک ہے، انیک نہیں ہے، بت پرستی غلط ہے، اوتار غلط ہے، جات پاتی کے خلاف تھے. لیکن خصوصاً انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تعلیم دینا چاہیے، اور عورتوں جب ان کے شوہر مر جاتے ہیں، جب ان کے پتی مر جاتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، انہیں پھر سے شادی کرنا چاہیے. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد اور ایک گریٹ ہندو ریفارمر آئے، اس کا نام تھا سوامی دیانند سرسوتی. وہ گجراتی برہمن تھے اور انہوں نے قائم کیا آریہ سماج. اور آریہ سماج کے شاخے سب جگہ ہے، بمبے میں بھی ہے، پونا میں بھی ہے. اور انہوں نے قائم کیا 1875 میں. اور سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ ہمیں وید پہ توجہ دینا چاہیے، صرف وید کے اوپر عمل کرنا چاہیے، باقی کوئی کتابوں پہ نہیں، صرف وید. اور جو چیز وید سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور سوامی دیانند سرسوتی نے بھی کہا کہ بھگوان خدا ایک ہے، بت پرستی غلط ہے، اوتار جیسی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک گریٹ ہندو ریفارمر ہے سوامی وویکانندا. وہ سوامی راما کرشن کے شاگرد تھے اور انہوں نے قائم کی راما کرشن مشن. اور انہوں نے فیمس کیا ہندو دھرم ویسٹرن کنٹریز میں. وہ جاتے شکاگو اور وہ کانفرنس ورلڈ ریلیجنز کے، وہاں ذکر کرتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں. سوامی وویکانندا کہتے ہیں یہ لفظ ہندو غلط ہے، صحیح لفظ ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ ہمیں ویدا میں ماننا چاہیے. اور وہ وید کے سکھائے ہوئے چیزیں کو پھیلانے کی کوشش کی. ہمیں صرف وید پہ سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے، جو وید سے ٹکراتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جتنا سب سے بڑا حصہ تھا وید کا وہ تو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا، انگریز ہندوستان آئے، بھارت دیش میں آئے تجارت کرنے کے لیے، ہمارے دیش کو لوٹا، برباد کیا. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، بٹوارا کرو، ہندو مسلم میں جھگڑے لگاؤ اور دیش کو لوٹو، دیش پہ راج کرو. یہ ہندو ریفارمرز جیسے راجا رام موہن رائے، جسٹس رانا ڈے، سوامی دیانند سرسوتی، سوامی وویکانندا، یہ لوگ کوشش کیے کہ ہمارے تہذیب کو پھر سے صحیح کرے. اور میں نے ان کی کتابیں پڑھی. جو بھی کچھ میں نے کہا آج کے تقریر میں نے میرے خود دماغ سے نہیں کہا، میں نے ان کی کتابیں پڑھی اور پھر پتہ لگا کہ یہ بھی ہندو دھرم میں موجود ہے. لیکن اکثر جب یہ ہندو ریفارمرز کتاب لکھے حوالہ نہیں دیے. اکثر لوگ جب کہتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے. میں ہوں طالب علم کمپیریٹیو ریلیجن کا، اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن، طالب علم ہوں تقابل مذاہب کا. اور اکثر تقریر میں 99%
جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، چاہے اسلام کی ہو، ہندو دھرم کی ہو، عیسائیت کی ہو، حوالہ دیتا ہوں تاکہ لوگ کو یقین ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کیا، ان کی کتابیں پڑھی اور تحقیق کی، وید میں، بھگوت گیتا میں، اپنشد میں، پرانا میں۔ انہوں نے کہا، یہ ہندو ریفارمرز نے، بھگوان ایک ہے، کدھر لکھا ہے؟ میں کہا، میں نے تحقیق کی، چھندوگیا اپنشد، پارٹ نمبر 6، بھاگ نمبر 2، منتر نمبر 1، ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں۔ اس طریقے سے تحقیق کر کے میں نے حوالے اکٹھا کیے اور یہ تقریر آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ میرے دماغ میں سے اپنے آپ نہیں لکھا، کتابیں پڑھی، تحقیق کی اور آپ کے سامنے حوالے کیوں دیا؟ تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذاکر مسلمان ہے، ادھر ادھر بنڈل مار رہا ہے۔ کتابیں موجود ہے، ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ بمبئی کے اندر، کوئی بھی چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، بدھ ہو، آ کے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے۔ اور اکثر میں نے جب حوالے دی وید کے دی، کیونکہ وید سب سے اونچی کتاب، سب سے اہم کتاب ہے ہندو دھرم میں۔ اگر آپ باقی حوالے بھی نکال دیں گے، اپنشد کے، بھگوت گیتا کے، پرانے کے، پھر بھی میری تقریر تقریباً وہی رہیں گی۔ لیکن جان بوجھ کے میں نے حوالے دی بھگوت گیتا کے، پرانا کے اور دیگر کتابوں کے، کیونکہ یہ کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہندو اس کتابوں کو زیادہ پڑھتے، بھگوت گیتا کو وید سے زیادہ پڑھتے، مانتے ہیں کہ وید اوپر ہے لیکن پڑھتے بھگوت گیتا زیادہ۔ اسی لیے میں نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا میری تقریر میں حوالے کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ بھی جو بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، اپنشد پڑھتے ہیں، پرانا پڑھتے ہیں، جان لے اس میں کیا لکھا ہے۔ میں بھی پہلے ان برٹشرز، ان انگریز کے ٹریپ میں آ چکا تھا، ان کے پھیلائے ہوئے جال میں آ چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا ہندو دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ناممکن۔ پھر میں نے ہندو ریفارمرز کی کتاب پڑھی، وید کا مطالعہ کیا، دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، ہندو مذاہب کے، ہندو دھرم کے، اور پھر تقریر پیش کی۔ ہم نے، اس دیش بھارت نے انگریز سے تو چھٹکارا پا چکا ہے۔ وی ہیو ریسیوڈ انڈیپینڈنس فرام دا برٹشرز، انگریز سے آزاد تو ملی، لیکن ان کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول اب تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، انگریز تو چلے گئے، اپنے غلط چیزیں چھوڑ گئے، ہم اب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے، خصوصاً اس دیش کے پولیٹیشنز۔ انگریز چلے گئے، اپنی غلط حرکت چھوڑ گئے۔ اس دیش کے پولیٹیشن، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، اکثر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، جھگڑے فساد پھیلاتے ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے۔ اس دیش بھارت میں، سارے جہاں میں، سارے زمین میں سب سے زیادہ رائٹس، سب سے زیادہ رائٹس، کمیونل رائٹس، مذہب کے رائٹس، دنگے فساد اس دیش میں ہوتے۔ سارے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دیش میں دنگے فساد ہوتے ہیں مذہب کے نام سے، وہ ہے بھارت میں۔ اور اکثر جب ہم تحقیق کرتے ہیں، اس کی جڑ ہوتی ہے اکثر پولیٹیشنز، ہندو اور مسلمان میں بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں، جھگڑے فساد کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی ووٹ حاصل کر سکے۔ اب دیکھ رہے ایودھیا میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، ووٹ بینک کے لیے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، دیز پولیٹیشنز دے ایڈ فیول ٹو دا فائر۔ یہ پولیٹیشین لوگ انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں۔ پولیٹیشنز انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ I don't agree۔ میں یہ نہیں مانتا ہوں۔ I don't agree that politicians add fuel to the fire. The politicians add fire to the fuel. Politicians آگ میں ایندھن نہیں ڈالتے، ایندھن میں آگ ڈالتے ہیں۔ ایندھن کے کئی فائدے ہیں، گاڑی چلتی ہے، پلین چلتی ہے، فیکٹریاں چلتی ہے، دیش کا بڑھاوا ہوتا ہے۔
फ्यूल इज यूज फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते और देश को बर्बाद करते। अक्सर एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले, दिसंबर के महीने में 2003 में। जापान कहती है कि अगले 20 साल में ये देश भारत, इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत, इंडिया, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारे दुनिया में सबसे अव्वल था। ताकती लिहाज से, माली लिहाज से अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 71, मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते। सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जुन, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, और वहां कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी जबान हम जाने ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा। अगर हिंदी जबान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी जबान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए सर विलियम म्यो एक क्रिटिक है इस्लाम का, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ लिखता है। फिर भी उसने लिखा 200 साल पहले कि कुरान एक वाहिद किताब है, एक वाहिद मजहबी किताब है जो अब तक इसमें मिलावट नहीं है 1200 साल तक के। आज की तारीख में 1400 साल के बाद भी कुरान में जरा भी मिलावट नहीं। क्यों? एक क्रिटिक, एक इस्लाम का दुश्मन भी लिखता है। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरबी जबान में और कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग दुनिया भर में अरबी जबान जानते हैं। कोई कुरान में मिलावट कर ही नहीं सकता। 15 से 20 करोड़ इंसान अरबी जबान जानते हैं, लेकिन दिगर मज़ाहिब की किताब जिस लैंग्वेज, जिस जबान में लिखी गई है वो डेड लैंग्वेजेस है, मरी हुई जबान है। हार्डली हैंडफुल ऑफ देम नो, चंद लोग सिर्फ जानते हैं, तो मिलावट करना बहुत आसान है। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो
اپنی ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرو، وید پڑھو جو سب سے اہم کتاب ہے، اور پھر جانو اس میں کیا لکھا ہے. اور آج ہم یہ وعدہ کریں ہندو بھائیوں، مسلمان بھائیوں، کہ ہم کم از کم، اختلاف تو ہے ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو ہے، ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہے، اس کو چھوڑ دے. کم از کم جو چیز یکساں ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے، کم از کم وہ چیز عمل کرے جو یکسانیت ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہے. ان دونوں دھرموں مذہبوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان خدا ایک ہے، خدا کا کوئی بھی بدھ نہیں ہے، کوئی بھی پرتما نہیں ہے، اس کا اوتار نہیں ہے. ہم خدا کے پیغمبروں میں مانیں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں، ایمان لے کے آئے، آخرت میں مانیں، اس خدا کی کتابوں میں مانیں، اور یہ مان لیں کہ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. انشاءاللہ ہمارا دیش ترقی کرے گا، یہ دنگا فساد بند ہو جائے گا، اور ہم آخرت میں بھی سفلتا پائیں گے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے. سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سچائی حق آپ تک پہنچ چکی ہے، اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، اگر اس کو ٹھکرائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. میں آپ کے اوپر وکیل نہیں ہوں اور میں آپ کے لیے ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، اب اس جلسے کا دوسرا دلچسپ پہلو جو ہے اور دوسرا جو سیشن ہے وہ سوالات و جوابات کا سیشن ہے. سامعین میں 5 مائک لگائے گئے ہیں، 3 مردوں کے لیے اور 2 خواتین کے لیے. اگر سوال پوچھنے والوں میں کوئی غیر مسلم یعنی نان مسلم ہو تو انہیں پہلی ترجیح دی جائے گی، انہیں سب سے پہلے سوال کرنے کی اجازت ہوگی. تو میں تمام ہندو بھائی، کرسچن بھائی جو ادھر یہاں موجود ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، ان کو پہلے پریفرنس دیا جائے گا، اور ان کے لیے قطار کی بھی پابندی نہیں ہے. یہ ہدایت تمام 5 مائک کے لیے ہے. اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. مائک نمبر 1 پر جو صاحب کھڑے ہیں وہ اپنا سوال پوچھیں. My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar West in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے. ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر
آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان. اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف اویسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے. تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے سارے انسان. کیوں؟
اللہ کی وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، ہر انسانیت کے لیے ہے۔ پہلا یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں ہے، لفظ پہ یہ کہا گیا کہ ہر دور میں کتاب آئی، شاید کوئی کتاب آئی، وید کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی وید خدا کا کلام میں ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کہ وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، وہ بائبل ہو چاہے وہ ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں، تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں۔ میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان، فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب۔ تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے، لیکن پوری کتاب جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، صرف ان لوگوں کے لیے تھے۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو۔ ہوپ that answers the question. I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے دو ڈیفینیشن ہیں، جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں۔ جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے
اور میں اس دیش میں رہتا ہوں اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں, کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں, ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں, اس میں کئی چیزیں صحیح بھی, کئی غلط بھی ہے, کئی ٹکراؤ ہے, تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم religiously. Geographically I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے. کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے, کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو,
مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے، پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سر میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے، ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، ہندو بھائی میرے دوست ہیں، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے، میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں، جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں، او ڈاکٹر ذاکر نائک، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میری ٹوپی، میری داڑھی، کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں، لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا، لیکن وہ ذمہ دار ہے، دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پولیٹیشین سے، آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے، سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح، اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک ہے، کرسچینٹی بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے، وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک، کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے